بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین اکرام، آج قبلہ بابا جی راؤ صاحب نے یہ جو محفل پاک سجائی ہے، محفل پاک سجانے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ بندہ زمانے میں رہتا ہے، 100 گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ ایسی چیز ہے جو تھوڑا سا حضور کی محبت میں یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ محفل پاک ہوتی ہے، ثناءخواں آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے اور وہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بندہ حضور کے ساتھ اور زیادہ جڑ جاتا ہے۔ محفل پاک کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ میلاد کی محفل ہے تو جتنی دیر میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اتنی ہی دیر کے اندر انشاءاللہ یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام مشہور ہے کہ تبا کے نام سے وہ مشہور تھا۔ 700 سال بھی آیا ہے اور 1000 سال بھی، کئی مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے عرب کا رخ کیا، مکہ مکرمہ آیا، آگے مدینہ شریف آیا، تو یہاں اس کا کوئی بیٹا قتل ہو گیا، تو وہاں اس نے قتل و غارت شروع کر دی۔ تو اس کے ساتھ یہ بڑا دانا بادشاہ تھا، 400 علماء اس کے ساتھ رہتے تھے جو اس کو سیدھی راہ دکھاتے تھے۔ اس لیے کہ جب بندہ بھٹکتا ہے تو علماء ہی بندے کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا مدینہ شریف جہاں آج ہے، اس جگہ پہ انہوں نے ساری تحقیقات کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو جگہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں قتل و غارت نہ کریں، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، اگر یہاں یہ آپ جنگ بند نہیں کریں گے تو آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس نے جنگ بند کر دی۔ تو جب وہ آگے جانے لگا تو علماء نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمیں یہاں ہی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، حضور نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، ہم نے اس کا حضور علیہ السلام کا استقبال کرنا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی، یہ مختصر صرف یہ کہنا ہے کہ وہ بادشاہ بھی رک گیا وہاں، اور اس بادشاہ نے پھر 400 محل تیار کروائے ان 400 علماء کے لیے، پھر ان کی شادیاں بھی وہاں کروائی، اور بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آبادی ہو، اور جب حضور یہاں تشریف لائیں تو یہ سارے لوگ ان کا استقبال کریں۔ اور بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور خط کے آخر میں انہوں نے مہر لگائی سونے کے ساتھ۔ اس پورا خط بھی لکھا ہوا ہے، مختصر سا یہ کہنا ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہوا تھا، محمد ابن عبداللہ، یعنی حضور علیہ السلام کا نام، ساتھ آپ کے والد کا نام بھی تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، تو ہر صحابی چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں آئیں، حضور میرے گھر میں آئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہاں میری
رہائش ہوگی، تو وہ طبہ نے ایک اسپیشل گھر بنوایا جو 2 منزلی تھا، اور اس نے کہا اس میں حضور علیہ السلام نے ٹھہرنا ہے، اور وہ خط بھی دے دیا کہ یہ آپ نے نسل در نسل جیسے جیسے چلتے رہنا ہے تو آپ نے حضور کو پیش کرنا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی وہاں میں نے قیام کرنا ہے، تو اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، جو 2 منزلی کوٹھی تھی جو طبہ نے حضور کے لیے بنوائی تھی۔ یعنی اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ یہاں حضور نے قیام کرنا ہے، تو حضور وہاں ٹھہرے، اور ایک شخص جس کے پاس حضور کا خط تھا طبہ نے لکھا تھا، جب وہ ملنے کے لیے آیا تو حضور نے اسے فرمایا کہ میرا خط تو دو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے جو میرے نام سے بھی واقف ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرے پاس خط بھی ہے۔ تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں حضور علیہ السلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ تو جب خط میں لکھا تو حضور نے مرحبا 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 3 دفعہ کہا۔ طبہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں 1000 سال پہلے۔ مختصر یہ واقعہ سنانے کا یہ لمبا واقعہ ہے، کئی چیزیں میں نے چھوڑ کے صرف بتائی ہیں، یعنی خلاصہ یہ بیان کرنا ہے کہ حضور کا میلاد جو ہے یہ 1000 سال پہلے بھی منایا گیا، اور اس جذبے کے ساتھ منایا گیا کہ اس نے 400 محل تیار کروائے، پھر جتنے اخراجات تھے اس طبہ نے ان علماء کے اپنے ذمہ لیے، اور پھر یہاں آبادیاں ہوئی، حضور کا میلاد منایا گیا۔ تو ایک یہ واقعہ سنا کے صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ آج سے یہ میلاد نہیں ہے، یہ حضور کا میلاد ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ اس وقت یہ دنیا ہی نہیں تھی جب یہ میلاد منایا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ابراہیم نوری صاحب، سامعین گرامی قدر، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا اس کی بڑی فضائل و برکات ہیں۔ ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، سامعین گرامی قدر، روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے در پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی مسلمان جس مرضی وقت جس مرضی زبان میں میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان تمام آقا علیہ السلام کے در پر وہ جو فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ ان تمام امتیوں کے نام بھی جان لیتا ہے، ان کے والد کے نام بھی جان لیتا ہے، ان کی زبان کو بھی جان لیتا ہے، ان کے درود کو بھی جان لیتا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز سے درود و سلام پیش کیا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہاں پہ ہم درود پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ درود پہنچتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، اسی کی روشنی میں میں اگلے ثنا خوان قاری محمد قاسم صاحب ان سے ملتمس ہوں آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے اشعار پیش کریں۔ ان کے عمل سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سب مل کر بولو، سب زور سے بولو، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور معروف کلام سب مل کر بڑی انشاءاللہ مزہ آئے گا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد قاسم صاحب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. سامنے گرامی قدر مفتی صاحب واسطے میں انشاءاللہ تقریباً 10 منٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں. 5 سے 10 منٹ کے اندر ان کے آنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے کلام پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وار کی ٹھوکر پہ لگا تیرے ٹکڑوں پہ پلے. وار کی ٹھوکر پہ لگا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوشبی جو میرا غوث ہے اولا پیچھے ہے وہ آگے آ جائے جو پندال سے باہر جا چکے ہیں وہ بھی واپس تشریف لے آئیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مفتی صاحب کا بیان سٹارٹ ہو جائے گا. تمام احباب مل کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے. تمام احباب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ زور زور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ساڑی اس سوہنے سہن لگ گئی. ساڑی اس سوہنے سہن لگ گئی. تیرا توڑ دکھاوت والا صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
का जलवा अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर को दीदा है दे हर को दीदा है दे तो दीदार का आलम क्या होगा। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद करते पे जा करते पे जा रब से जा दो जहां फिजा रब से जा दो जहां फिजा करते पे जा रब से जा दो जहां फिजा तो जहां से भी नहीं जी भरा तो जहां से भी नहीं जी भरा करुणा करो जहान अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद जाने जो शाही से अपने पाया पलट दे दुनिया की निगाह है जो शाही से अपने